بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کی جگہ سے متعلق کہ نماز میں آپ ہاتھ کہاں پر باندھیں گے۔ اس میں اختلاف ہے۔ احناف اور اہل حدیث اور ائمہ امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ، ہم اختلافی مسائل بیان کریں گے جس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے مسائل میں، ہم وہ بیان کریں گے، اپنے دلائل بھی پیش کریں گے، اس کے دلائل بھی پیش کریں گے۔ آپ خود فیصلہ کریں کس کے دلائل مضبوط ہے، تاکہ آپ سمجھ جائے، آپ کو معلومات ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو اختلافی مسائل ہو یا نماز کے مسائل ہو تاکہ آپ لوگوں کو پہنچ جائے۔ تو اب ہم شروع کریں گے۔ یہ مسئلہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی جگہ سے متعلق ہے، جس میں احناف اور اہل حدیث محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کو دلائل کے ساتھ اور تحقیقی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ احناف کا موقف یہ ہے، احناف کے نزدیک مرد نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، یعنی احناف کے نزدیک مرد نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہے اور عورت سینے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے۔ احناف کے دلائل حدیث سے، حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، عن وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة بالصلاة۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 759۔ وائل ابن حجر فرماتے، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ محدث بن ابی شیبہ میں یہ بھی نقل کیا ہے، اس میں بھی اسی مفہوم کی روایت موجود ہے۔ یہی روایت امام احمد بن حنبل سے بھی منقول ہے۔ نمبر 2، عمل صحابہ سے استدلال، یعنی صحابہ کا عمل کیا تھا۔ حضرت علی سے مروی ہے، من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة۔ مصنف ابن ابی شیبہ 2 نمبر جلد 396 نمبر صفحہ پر لکھتے ہیں، سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ احناف کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہے، اس لیے ان کا قول من السنت مرفوع الحکم ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی سنت بیان کر رہے ہیں۔ فقہی اصول احناف کی نزدیک خشوع اور خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ نیچے ہو تاکہ بندگی اور عاجزی زیادہ ظاہر ہو۔ یہ تو احناف کا موقف تھا۔ اب ہم اہل حدیث کا موقف بیان کریں گے۔ اہل حدیث کے نزدیک مرد اور عورت دونوں نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے۔ اہل حدیث کے دلائل، حدیث وائل ابن حجر دوسرا روایت کرتے ہیں، عن وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم
وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره۔ سنن ابن خزیمہ میں یہ حدیث نقل کیا ہے 479 نمبر۔ یہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر سینہ پر رکھا۔ امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ دوسرا دلیل حدیث سہل بن سعد کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى على ذراعه اليسرى فی الصلاۃ۔ بخاری کی حدیث ہے 740 نمبر۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھے۔ اہل حدیث کہتے ہیں یؤمرون انہیں حکم دیا جاتا ہے، وجوب یا سنت موقع کا ثبوت ملتا ہے، اور چونکہ اس حدیث میں سینہ یا ناف کا ذکر نہیں لہذا صحیح و ثابت روایت ابن خزیمہ والی کے مطابق سینہ پر ہاتھ رکھنا زیادہ درست ہے۔ احناف کے جوابات اہل حدیث کے دلائل سے۔ احناف نے جو جوابات کیے ہیں اہل حدیث کے دلائل سے، ابن خزیمہ نمبر 1 ابن خزیمہ والی روایت میں علی صدرہ کے الفاظ ضعیف ہیں۔ محدثین جیسے علامہ ضلعی، حافظ ابن حجر، علامہ عینی وغیرہ نے کہا ہے کہ علی صدرہ کا اضافہ غیر محفوظ ہے۔ نصب الرایہ جلد نمبر 1 314 نمبر اور عون المعبود میں 177 صفحہ 2 نمبر جلد میں۔ نمبر 2 بخاری والی حدیث یؤمرون عام ہے، اس میں سینہ یا ناف کا تعین نہیں، لہٰذا عمل صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر ناف کے نیچے کی گئی ہے۔ نمبر 3 عمل تابعین و فقہا۔ تمام ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک یہ ایک روایت میں سے بھی ناف کے نیچے منقول ہے۔ بدائع الصنائع میں لکھا ہے اہل حدیث کے جوابات احناف کے دلائل پر۔ احناف کی روایت تحت السرۃ ضعیف ہے۔ محدثین جیسے امام نووی، امام ابن عبد البر، البانی وغیرہ نے کہا ہے اس روایت کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ضعیف ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا، یہ سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔